بنگلہ دیش نے شرکت کرنی تھی OIC میں. بنگلہ دیش نے شرکت کرنی تھی اس میں OIC سمٹ میں. OIC سمٹ میں انہوں نے شرکت کرنی تھی تو دیٹ پارٹیسپیشن واز ناٹ پاسبل کیونکہ وہ پاکستان سے اس نے جنم لیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پاکستان سے اس نے جنم لیا تھا تو جب تک پاکستان اس کو ریکگنائز نہ کرتا تو وہ لاہور میں آ کے کیسے شرکت کرتا بنگلہ دیش اس سمٹ میں. تو یہ بھٹو صاحب کے وقت میں جو ہے وہ ریکگنائز ہوا. اینڈ دین ان کے وقت میں بھٹو صاحب کے وقت میں جو اچھا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ the good part was کہ فورن پالیسی جو تھی that was very much balanced. وہ بیلنسڈ ان سینس کہ جو چائنا اور مسلم بلاک جو تھا ان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات تھے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، اور یہی چیز جو تھی وہ دیٹ واز ناٹ اپریشیٹڈ بائی دا US، خاص طور پہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے اور مسلم بلاک میں جو گرم جوشی دکھائی OIC سمٹ کروایا. تو امریکہ کو اس چیز کا تھوڑا سا شک ہو گیا کہ غالباً بھٹو جو ہے وہ مسلم بلاک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بھٹو کوئی اسامہ بن لادن ٹائپ آدمی نہیں تھے کہ اس کو جہاد کا شوق تھا. وہ تو ماڈرن تھاٹس کا، اس کو پاپولیرٹی کا شوق تھا. He wanted to be a popular man. Yes, he wanted to be a popular man in the Muslim bloc as well. So یہ جو اس کی خواہش تھی ان کو مہنگی پڑی. بھٹو صاحب سے ایک اور غلطی ہوئی، اور یہ غلطی جو ہوئی یہ ہوئی جناب، یہ غلطی یہ ہوئی کہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ارلی الیکشنز کروائیں. ارلی الیکشنز، اور ارلی الیکشنز جو ہیں وہ 1977 کروائے گئے. ٹھیک ہو گیا. اور بھٹو صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ ابھی ان کی میعاد پوری نہیں تھی. اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ ان کو ڈسلاج کرے، ڈسلاج کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ارلی الیکشن کروائیں. بھٹو صاحب نے اوور کانفیڈنس اپنا شو کیا اور ان کو غلط رپورٹیں ان کے جو نزدیک لوگ تھے انہوں نے دی. انہوں نے کہا آپ بہت پاپولر ہیں. اور یہ پاکستان میں ایک ہی مرتبہ ہوا کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ 1977 میں کروائے گئے، اور اس میں پھر پیپلز پارٹی نے کلیم کیا قومی اسمبلی کے الیکشن جب ہوئے کہ ہم نے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے. پھر PNA نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا پروونشل الیکشن کا الیکشن. PNA پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد تھا 9 پارٹیوں کا، جس طرح آج کل PDM بنا ہوا ہے اس طرح PNA تھا. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اکٹھا الیکشن لڑا تھا ان کے خلاف. انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے دھاندلی کی ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی، جلسے جلوس ہوئے اور لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو بلایا گیا اور پارشل یعنی جزوی طور پہ مارشل لا لگا کراچی، لاہور، حیدرآباد میں. اور پھر بات چیت ہوئی دونوں کے درمیان میں، PNA اور PPP کے ٹاکس کامیاب بھی ہو گئی. لیکن پھر بھی ایک صبح لوگ اٹھے 5 جولائی 1977، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے تھرڈ طویل مارشل لا جو ہے 77 سے 88 تک جو ہے پاکستان کے لوگوں کو ایک اور مارشل لا جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑا. فضل الہی چودھری جو تھے وہ 5ویں پریزیڈنٹ تھے اور گجرات سے ان کا تعلق تھا.
वाइडली रिगार्डेड मैन थे, बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता और ड्यू प्रोसेस से जो है वो यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक हो गया, ड्यू प्रोसेस से जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंचे थे। और ड्यू प्रोसेस से यहाँ तक पहुंचे थे। और फिर आप देखें कि तो ड्यू प्रोसेस से यहाँ तक पहुंचे थे फजल लाई चौधरी। यानी ड्यू प्रोसेस मीन के एक ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स उन्होंने की और कई मरतबा मुंतखब हुए और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स के ओहदे पे रहे। और फिर प्रेसिडेंट के ओहदे पर भुट्टो साहब के वक्त में रहे। और फिर उनका जो आखिरी जो प्रेसिडेंसी के जो मियाद थी वो जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में भी कुछ अरसा जो है वो रहे। और उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक जो है वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। तो फजल लाई चौधरी जो थे वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे और ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ। और वेरी डाउन टू अर्थ आप कह लें। और फजल लाई चौधरी जो है वो एक डाउन टू अर्थ आदमी भी थे। और भुट्टो के साथ जो है कोई हॉस्टाइल आदमी जो है वो भुट्टो साहब के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं चल सकता था। ठीक हो गया ना, क्योंकि भुट्टो साहब खुद एक बहुत एरोगेंट पर्सनैलिटी थी, एक तेज और तेज तबीयत के की शख्सियत के मालिक थे। ठीक हो गया, एक हॉस्टिलिटी थी उनकी तबीयत में। और उनके साथ कोई ऐसा शख्स थी जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो काम कर सकता था। और प्रेसिडेंट का रोल वैसे भी सिंबॉलिक होता है। फिर आप देखें कि कुछ बातें अलाइंसेस की, पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, 9 पार्टीज का अलायंस। और 9 पार्टीज का अलायंस जिसका बुनियादी मकसद जो था टू डिसलॉज भुट्टो फ्रॉम पावर के 9 पार्टियों का अलायंस। और पीएनए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद इसको उर्दू में कहते थे, 9 पार्टी का अलायंस। इसको 9 सितारे भी आम जुबान में 9 सितारे कहते थे। और इसका जो बुनियादी जो एक जो बज़ाहिर जो नारा था वो था इस्लामी निज़ाम लाना। यानी इसका जो नारा था निज़ाम मुस्तफ़ा लाना, निज़ाम मुस्तफ़ा लाना। दैट वाज दी बज़ाहिर जो उनके था तो निज़ाम मुस्तफ़ा का लाना जो था दैट वाज। लेकिन बिहाइंड द सीन जो असल जो इनका वो था द एक्चुअल जो उनके जो द एक्चुअल जो एक एक्चुअल एक जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज दी to dislodge Mr. Bhutto from dislodge Mr. Bhutto from power। भुट्टो की रुखसती जो है वो असल उनका मकसद था। पीएनए ने, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कॉन्टेस्टेड इलेक्शन बाय यूजिंग वन सिंबल। पीएनए ने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन बाय यूजिंग वन सिंबल। और उन्होंने फिर कहा कि ये इलेक्शन में तो आपने वो किया है, रिगिंग की है कौमी असेंबली के इलेक्शन में, तो दे बायकॉटेड दी प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन। तो पीएनए पाकिस्तान में कोई जमहूरियत को इस्तेहकाम तो ना दे सकी, बल्कि पीएनए जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत में एक बहुत बड़ा एक गैप लाने में जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। कि वो 10 साल से जायद का अरसा जो है वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को देने में जो है उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये पाकिस्तान की एक जमहूरी इत्तेकाई अमल की एक, मैं समझता हूँ कि दिस इज अ सैड एस्पेक्ट। एमआरडी एमआरडी जो है वो 1981 में बनी और फॉर्म टू रिस्टोर द डेमोक्रेटिक ऑर्डर के जमहूरी जो है जमहूरियत की बहाली जो है दैट वाज सिंगल पॉइंट एजेंडा था इसका कि जमहूरियत की बहाली। अब जमहूरियत कैसे बहाल होगी जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री की गवर्नमेंट है, तो उसके लिए इलेक्शंस करवाने थे। तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक तो एक सख्तगीर आदमी थे। तो चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था एमआरडी का
خاص طور پہ سندھ میں اور دیگر صوبوں میں بھی، لیکن سندھ میں اس لیے تھا کہ بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا، اور سندھیز جو ہیں وہ بھٹو کے ساتھ ان کی بڑی اسٹرانگ ایفیلیشن ہے رائٹ فرام دا ویری بگننگ. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ایک برا تاریخی قدم سمجھا کہ جس میں بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اور وہ آج تک جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. وہ سندھ کے لوگوں کی ایفیلیشن جو ہے دیٹ از نیچرل. تو انہوں نے اب الیکشنز کروانے تھے تو پریشر تو ضیاء الحق کے اوپر بہت تھا. اب اس پریشر کو وہ ڈیفیوز کیسے کرتے؟ انہوں نے ڈیفیوز ایسے کیا پریشر کو کہ یہ ڈیفیوز دا پریشر اس طریقے سے کہ انہوں نے الیکشنز کا اعلان تو کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ الیکشنز جو ہیں وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے. یعنی نان پارٹی مینس کہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے. آپ الیکشن تو لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ لڑیں گے. اگر آپ کا نام لیٹ سے اسلم ہے تو اسلم کے نام سے الیکشن لڑیں گے آپ، اور آپ کا نام جو ہے نشان شاید کوئی گھوڑا یا اونٹ یا بیل یا وٹ ایور، یا تیر کا نشان وٹ ایور از، بٹ یو ول ناٹ کنٹیسٹ ایز اے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پی پی پی. تو یہ ایک انہوں نے ٹرک کیا. تو بے نظیر بھٹو بائیکاٹڈ دی. بے نظیر بھٹو چونکہ بہت ینگ تھی تو انہوں نے کیا کیا، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا، ان کی کتاب ہے میرے پاس ریکنسیلیشن، میں نے پڑھی. تو انہوں نے ریکنسیلیشن جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ اس کو پڑھا، اور انہوں نے ریکنسیلیشن میں اس بات کو لکھا کہ یہ ان کی سیاسی غلطی تھی کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اب جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تو الیکشن کا جو اسپیس تھی وہ ایک خالی رہ گئی، جو پیپلز پارٹی کی بڑی بہت پاپولر پارٹی تھی پیپلز پارٹی اس وقت. تو دیٹ اسپیس واز فلڈ بائی جماعت اسلامی اینڈ پاکستان مسلم لیگ. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کندھا دیا، سہارا دیا. اب جب مسلم پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا، اب لازمی بات ہے ان کی جو اسپیس تھی وہ الیکٹورل ایک جو میدان میں، تو وہ ان کے پاس جو ہے دے لاسٹ دیٹ اسپیس. وہ اسپیس جو ہے ان کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا کہ یہ انہوں نے غلطی اپنی مانی کہ they were supposed to contest elections غیر جماعتی سے، تو وہ اپنے لوگ کھڑے کر سکتی تھی، لیکن وہ یہاں پر جو ہے انہوں نے جذباتی فیصلہ کیا. تو سیاست از ناٹ دی emotional field where you are to be driven by emotions alone. You need to be very logical and you need to think beyond the wall that you are facing in front of you. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تو ایم آر ڈی جو ہے وہ اتنا ضرور ہوا کہ جمہوریت کی بحالی، ایک جزوی جمہوریت کی بحالی جو ہے اس میں جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوئے. کہ وہ اس لیے جزوی جمہوریت میں کہتا ہوں کہ کامیابی اس لیے ہوئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جزوی جمہوریت میں اس طرح کامیابی ہوئی کہ پاکستان میں الیکشن بھی ہو گئے اور اسمبلیز بھی بن گئی اور وزیر اعظم بھی بنا محمد خان جنیجو کو. اور ضیاء صاحب پلیڈ ویری اسمارٹ. He picked a man from Sindh. اور محمد خان جنیجو سے میرا خیال ہے کہ شریف اور اچھے انسان کردار کے حوالے سے اور لہجے کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آئے ہوں. بہت ہی اچھے انسان تھے اور دھیمے لہجے کے آدمی تھے اور بہت انٹیگریٹی والے آدمی تھے، لیکن پھر جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ شخص وہ نہیں آیا پاکستان کے تاریخ میں. تو وہ بڑا ٹرک کیا جنرل ضیاء الحق نے کہ سندھ میں سے ہی بندہ اٹھایا سندھی سینٹیمنٹس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے.
لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا 2 سال سے زیادہ عرصے تک گزارا نہیں ہوا، اور ان کی بھی پھر اسمبلی کو توڑ دیا، 8ویں ترمیم 58(2) بھی ان کو استعمال کیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا۔ اچھا جی، دین آئی جے آئی جو ہے وہ دیٹ از آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد، 9 party alliance. It was a regrouping of 9 anti-PPP parties against PPP, and IJI primarily won many seats in Punjab, and from here the story of Sharif family starts آن نیشنل لیول۔ پروونشل لیول پہ تو پہلے شروع ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے ان کی جو ایک وہ ہے، ایک یہاں سے جو ان کی ایک سٹوری ہے دیٹ اسٹارٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا، اچھا اس کے بعد کون سا ہے، اس کے بعد الائنس فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، بحالی جمہوریت کے لیے اتحاد، اور اس میں 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ فرسٹ ٹائم، دس از دا یونیک الائنس آف آر ہسٹری، یونیک ان اے سینس کہ یہ 2 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو 2 مرتبہ گرا چکی تھی، ان کی حکومتیں ختم کروانے میں ان کا پس پردہ یا منظر نامے کے اوپر بظاہر حکومتیں 2 مرتبہ ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ان کا ہاتھ تھا، لیکن یہاں پر اس لیے یونیک ہے کہ دیور لائک یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک اس لیے قریب ہو گئے بیکاز اب ان کا اینیمی کامن تھا، ایک رائول ان کا کامن تھا، اینڈ ہی واز پرویز مشرف۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا کہ ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، دیٹ ایجنڈا واز دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور دس سویلین رول۔ تب ہم اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا الائنس اگر آپ دیکھیں، پی این اے واز اگینسٹ پی پی پی، it was a 9 party alliance. PNA was anti-Bhutto alliance. PNA was anti-PPP alliance. Or then IJI was anti-PPP alliance. IJI was 9 party alliance. IJI was anti-Benazir Bhutto alliance. پھر اگر آپ دیکھیں ایم آر ڈی واز against General Muhammad Ziaullah. MRD had only one agenda, and that was restoration of democracy. ARD کی یونیکنیس یہ ہے کہ 2 پارٹیاں میجر دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیاں دونوں اکٹھی ہوئی، اور ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بحالی جمہوریت کی۔ تو ARD کوئی ایسی کوئی تحریک نہیں لا سکی کہ روڈوں کے اوپر لوگوں کو لے آئی اور بڑا جلاؤ گھیراؤ کی تحریکیں لے کر آئی، نہیں۔ ARD جو ہے وہ یہ ضرور کر سکی کہ ARD نے ایک بہت بڑی ڈرائیو جو ہے وہ پولیٹیکل میدان میں جو ہے وہ پش کیا اس نے، اور وہ تھا ہمارا کہ دیٹ واز، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد NRO ہوا، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، اس کے دوران لائرز کی موومنٹ چلی، بے نظیر کی واپسی ہوئی، نواز شریف کی واپسی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گیلانی صاحب کی حکومت بنی، زرداری صاحب کی۔ تو یہ پس پردہ بہت سے عوامل جو ہے وہ لے کر آئی پاکستان کی سیاست میں۔ 56 کا کانسٹیٹیوشن، 56 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے، پارلیمنٹری مینس کے
where the Prime Minister is the lead, assisted by the cabinet, and President is considered the. जी बिल्कुल, शाबाश, चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बताना भूल गया, और अभी हम आगे इस पर बात भी करेंगे, लेकिन आपकी सलमान बात बिल्कुल ठीक है। असल में जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसका कंसंट्रेशन पॉइंट जो था वो ये था। एग्री, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट के, प्रेसिडेंट जो है एक सिंबॉलिक एक रोल उनका। यूनिकैमरल पार्लियामेंट थे, यूनिकैमरल मीन के वन हाउस के जो आबादी की सतह पे होगा, और फिर इसमें पैरिटी का फार्मूला था कि 150 प्लस 150, 150 प्लस 150 मीन्स के 150 जो है लोग वो आपके 150 लोग जो हैं वो आपके असेंबली में, वो आपके 150 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के, और 150 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के, और 10 जो हैं वो आपके स्पेशल सीट्स थी, ठीक हो गए, वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो थी। जी बिल्कुल, ईस्ट एंड वेस्ट में, यानी पैरिटी का फार्मूला जो है 150 और 150। लेकिन इससे बंगाली खुश नहीं थे, इसलिए खुश नहीं थे कि उनकी आबादी ज्यादा थी, और उनकी आबादी 54% थी, ठीक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1962 का है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम मिला, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, that was the outcome of the work of Constitution Commission that was क्या कहते हैं, that was headed by Justice Shahabuddin। जो Constitution Commission जो है वो बनाया गया। अच्छा, फिर आप देखें कि उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशन था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 61 में, और उसको अडॉप्ट किया गया मार्च 1962 में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है यानी सदारती निज़ाम जो है वो इसका जो था मेन जो महवर था 62 के आइन का, वो सदारती निज़ाम था, और ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है दैट रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी वो सारी जो है वो रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। के पहले तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी, इससे पहले जो आइन थे या दौर था तो वो कोई ऐसे पावरफुल नहीं थे, आपने देखे सबकी रुखसतियां हुई और गवर्नर जनरल्स पावरफुल थे, तो कम से कम वो सिंबॉलिक प्रेजेंस तो थी ना प्राइम मिनिस्टर्स की। लेकिन यहाँ पर अब वो सिंबॉलिक प्रेजेंस भी नहीं रही, ठीक हो गया। तो वो जो थोड़ी बहुत पावर्स जो थी वो भी सारी एक शख्स में कॉन्सेंट्रेट हो गई। पाकिस्तान को इस तरह का निज़ाम बिल्कुल सूट नहीं करता कि आप सारी जो पावर्स हैं वो एक इंसान में जो है वो एक ऑफिस में जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही, ठीक हो गया। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स के वन हाउस कि जिस आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जो है वो मेंबर्स वो ज्यादा होंगे पार्लियामेंट में। फेडरल सिस्टम